مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے وہ نعمت کا خزینہ ہے آقا، گنجینہ رحمت ہے آقا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے احسان کرتے ہوئے ہمیں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. بے حساب صلات، بے حساب سلام رحمتوں برکتوں والے آقا محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے. کروڑوں سلام ہوں اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جنہوں نے تکمیل ایمان یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہم محبت کے طالبوں کے سامنے روشن مثال بنا کر واضح کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے ایمان کا مرکز ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پوری کائنات کا مرکز و محور ہے. کائنات کا تمام تر حسن و جمال عبدالآباد تک آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی خیرات ہے. سامعین، ہم ابھی مفتی صاحب سے رحمت للعالمین کے حسن دل ربا کی جھلک الفاظ کے خوبصورت پیراہن میں سن رہے تھے. ابھی ہم نے صرف سنی، دیکھی کسی نے نہیں. صرف اس حسن لازوال کا تذکرہ سنا تو دل بے اختیار اور بے قرار تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. الفاظ میں وہ منظر کشی کرنا ممکن ہی نہیں کہ وہ دیوانوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی جب آفتاب رسالت ان کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہوں گے. کیونکہ دیدار کس کا تھا؟ دیدار ایسے حسن کا تھا کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. سامعین، جس قدر حسن و کمال تھا وہ اس طرح واضح تھا کہ انسان تو کجا چرند پرند بھی، بلکہ ان کو بھی ایک طرف کرتے ہیں کہ چرند پرند ہے تو زیرو نا، احساسات رکھتے ہیں، محسوسات رکھتے ہیں. یہاں تو پتھر جیسی بے جان چیز پر بھی تبیش حسن اثر پذیر تھی. سخت پتھر آپ کے لیے نرم ہو جایا کرتے تھے. اس ہاتھ مبارک کی گرفت میں آتے تو اپنی قسمت پر نازاں ہو کر نبوت کی گواہی دینے لگتے. لیکن اس کے باوجود کچھ انسان کیوں اس ایمان سے محروم رہ گئے؟ انہوں نے کلمہ حق پڑھ کر نبوت کی گواہی کیوں نہیں دی؟ ان کو ایمان کیوں کر نصیب نہیں ہوا؟ اس نقطے کو تفصیلاً ہمیں مفتی صاحب نے سمجھایا. میں دوبارہ اس کی سمری کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عمومی انسانی رویہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھی، خوبرو اور باکمال چیز کو دیکھ کر دل اس کے کمال کا معترف ہوتا ہے، اس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے. یہ مرغوبیت پہلا سٹیپ ہے جو محبت کا بیج بن کر دل کی کھیتی کو آباد کرتی ہے. مگر ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دل اعتراض سے خالی ہو. اگر دل میں اعتراض کا کانٹا ہو تو محبت نہیں بغض جنم لیتا ہے. یہ اعتراض دراصل اس صاحب کمال پر نہیں بلکہ خالق کمال پر اعتراض کی مانند ہے. یہ مالک کی عطا پر، اس کی طاقت پر اعتراض کی مترادف ہے کہ یہ وہ شرط ہے جو کچھ انسانوں کی شقاوت کا سبب بنی تھی، جنہوں نے اس حسن کو دیکھ کر بھی ایمان سے جو محروم رہے تھے. کیوں محروم رہے تھے؟ کہ ان کے اندر یہ شرط موجود تھی، اعتراض موجود تھا. جو اعتراض اور بغض سے پاک رہا، محبت رسول اور ایمان کی سعادت ضرور اس کا مقدر ہوئی. کیونکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے تخلیق ہی ایسی محبت سے فرمایا تھا، ظاہری اور معنوی اس قدر حسن سے نوازا تھا کہ جو آنکھ بھی پرسنل بائس کا پردہ چاک کر کے چشم نبوت کی ایک جھلک پا لیتی تھی، اسیر محبت ہو کر ثمر محبت یعنی ایمان اس کو نصیب ہو جاتا تھا. اور یہ کیسے نہ ہوتا کہ چشم نبوت کی عظمت کا بیان خود قرآن میں خالق کل نے فرمایا ہے، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. آنکھ کسی طرف نہ پھری نہ حد سے بڑی. یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. ان آنکھوں کی عظمت کا کیا کہنا کہ لوح و قلم سے ہم کنار، آنکھیں میرے حضور کی.
خالق کل کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی، خلق ربی میں گم خلیل، حق سے کلیم ہم کلام، واقف حسن کردگار آنکھیں میرے حضور کی۔ ادھر خلیل ہیں، خلق ربی اللہ کے خلیل ہیں، عظمتوں والے ہیں، کلیم ہیں، عظمتوں والے ہیں کہ رب سے ہم کلام ہیں، لیکن واقف حسن کردگار آنکھیں میرے حضور کی، کہ جنہوں نے میرے رب کو کی زیارت کی، اس حسن کو دیکھا، وہ کس کی آنکھیں تھیں؟ میرے حضور کی۔ کتنے کمال ہوش سے غرق مشاہدہ رہی، جلوائے حق سے سرفراز آنکھیں میرے حضور کی۔ تحت الثری کی ہے خبر، عرش علا پہ ہے نظر، سدرا سے دیکھتی ہیں پار آنکھیں میرے حضور کی۔ ان سے ڈھکے چھپے نہیں سجدے قیام اور رکوع، جملہ جہد کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی۔ روزے پہ آئیں امتی عفو گناہ کے واسطے، کرتی ہیں اب بھی انتظار آنکھیں میرے حضور کی۔ ایسی حسین و سرمگین کہ جن کی مثال ہی نہیں، سب میں بغیر دھاری دار آنکھیں میرے حضور کی۔ بارگاہ جمال میں حضور اب دعا ہے یہی، خوابوں میں آئیں بار بار آنکھیں میرے حضور کی۔ السنن الکبریٰ علی البحقی میں روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی اور جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاک مبارک ہاتھوں سے اپنے نالے مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ فَجَعَلَ جَبِينُهُ يَعْرَقُ، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آنا شروع ہوا۔ غور کریں، تاجدار دو عالم، تمام عالموں کا مالک، جس کو اللہ نے مختار بنایا ہے، وہ خود اپنے نالے مبارک پر پیبند لگا رہے ہیں، اور آپ کی مبارک پیشانی پر مبارک پسینہ نمودار ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وَجَعَلَ عَرْقَهُ يَتَبَلَّدُ نُورًا، نمودار ہوا تو اس میں سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ فرماتی ہیں فَبُهِتُّ، بس میں مبہوت ہو گئی۔ یہ دلکش نظارہ دیکھ کر مجھ پر وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھا تو فرمانے لگے، اے عائشہ تجھے کس چیز نے مبہوت کر دیا؟ میں نے عرض کیا جَعَلَكَ جَبِينُكَ يَعْرَقُ، یا رسول اللہ آپ کی جبین مبارک پر پسینہ آیا تھا، اور پھر میں نے کیا دیکھا؟ وَجَعَلَ عَرْقُكَ يَتَبَلَّدُ نُورًا، کہ اس پسینے کی بوند بوند میں سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ ام المومنین نے مزید فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ اگر ابو قبیر حضلی آج آپ کی زیارت کر لیتا تو ضرور اپنے اس شعر کو مجسم نظروں کے سامنے پاتا۔ پھر آپ نے اس شاعر کا وہ شعر پڑھا، فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، کہ جب تم اس کے روئے روشن کو دیکھو گے، اس چہرے پر تمہاری نظر پڑے گی تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کی یہ بارفتگی دیکھی تو آپ کو دعا مبارک سے نوازا۔ یہ حدیث مبارک نظر سے گزرتے ہی اعلیٰ حضرت کا سخن ذہن میں آتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن با کمال جس دل پر بھی اثر انداز ہو جاتا تھا، شرط بس ایک تھی جو یاد رکھیے، کیا تھی؟ کہ اعتراض سے پاک دل ہونا چاہیے۔ جس دل پر بھی اثر انداز ہوتا تھا، اس دل کو محبت رسول اور ایمان سے ضرور منور کر دیتا تھا۔ پھر محبت کا پہلا اظہار کیا تھا؟ کہ محبوب پرائیورٹی بن جاتا تھا۔ یہ محبت کا پہلا اظہار ہے کہ محبوب پرائیورٹی بن جاتا ہے۔ یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے وہ چیز پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہوتی ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور زندگی کے تمام تر باقی لوازمات اس کے بعد آتے ہیں، اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر وہ ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ اپنی جان ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، عزیز رشتہ دار ہو یا مال و اسباب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں، ان کے طرز حیات اس کی روشن مثال ہے۔ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کامل تھی کہ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ اپنی مرضی، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ یا اپنی ذات سے منسلک کوئی شے، کوئی تعلق، کوئی رشتہ کبھی اس تعلق کے آڑے نہ آیا تھا۔
ابھی مفتی رضا صاحب ام معبد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان فرما رہے تھے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمانے کے بعد آگے کیا فرماتی ہیں؟ دوبارہ عرض کروں گا. آپ فرماتی ہیں لہو رفقاء یحفون بہ ان قال استمعوا لقوله. ان کے رفقاء ان کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھے. انداز محبت اصحاب کا دیکھیے. قربان جاؤں ام معبد پر. کیا فرما رہی ہیں کہ ان کے اصحاب ان کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھے کہ ان کی حفاظت کر سکیں, ان کی خدمت بجا لا سکیں. اور جب بھی حضور کچھ فرماتے تو اس قدر متوجہ ہو کر سنتے کہ گویا آپ کے الفاظ کو اپنے دلوں میں اتار رہے ہیں. پھر آپ جب کوئی حکم فرماتے تو کیا ہوتا؟ وَإِنْ أَمَرَ فَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ. جب آقا کرام ان کو کوئی حکم فرما دیتے تو اس کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے کہ سب سے پہلے اس حکم پر عمل بجا لانے والا میں بن جاؤں. یہ پرائرٹی اور محبت کا نرالا ہی انداز تھا. یہی وہ انداز تھا جو عروہ بن مسعود اور سہیل بن عمر جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے, قریش کے سفیر بن کر جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو ان کو اس احساس ہو گیا, یہ طرز عمل دیکھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہرانا ممکن نہیں, اور وہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ, کہ جب آپ کے وضو مبارک کا پانی گرتا تو اصحابہ کرام یوں چپٹتے کہ لگتا گویا لڑ پڑیں گے. آپ کا لعاب مبارک کسی کا مقدر بن جاتا تو وہ کیا کرتا؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ, وہ اس کو اپنے چہرے پر ملتا, اپنے جسم پر ملتا. قربان جائیں اس انداز وارستگی کے کہ کوئی رشتہ یا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رشتے سے بڑھ کر نہ تھا. اس موقع پر عروہ بن مسعود کے سگے بھتیجے حدیبیہ کے مقام پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جان عالم سرور کائنات کے جان مثال سپاہی بن کر محافظ کا کردار ادا کر رہے تھے. سر پر زرہ لیے ہوئے تھی, لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ننگی تلوار ہاتھ میں تھی, تن کر کھڑے تھے. دوران گفتگو جب عروہ بن مسعود آپ کی ریش مبارک کو چھونا چاہتے تو جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوتا. ایک دفعہ دیکھا, دوسری دفعہ برداشت نہ کیا, ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا اور کہا اپنے ہاتھ پیچھے رکھ, رسول اللہ کی ریش کو چھو کر بے ادبی نہ کر. عروہ بن مسعود کو ناگوار گزرا, کہنے لگے یہ نوجوان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, مسکرا کر حکم دیا کہ ذرا اپنی زرہ اتار, اپنے سر سے یہ ٹوپی اتار. جب ٹوپی اتاری تو مغیرہ ابن شعبہ تھا. عروہ بن مسعود نے دیکھا میرا سگا بھتیجا ہے اور رسول اللہ کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہ تھی ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ تعلق, اصحاب کی کمٹمنٹ کہ کوئی رشتہ آڑے نہیں آتا تھا, پہلا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا تھا. یہ تو چلے چچا کا رشتہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, حضور کے متعلق اس نے کچھ نازیبہ کلمات ادا کرنے کی جسارت کی تو ابن عبداللہ نے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر باپ کا رستہ روک لیا, تلوار نکال لی اور کہا اللہ کی قسم تو کبھی مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا یہاں تک کہ تو اقرار کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اور تم ذلیل ترین ہو. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ تب تک اس نے یہ اقرار کیا, اس کے بعد اس کو داخل ہونے دیا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شکایت لے کر گیا, مگر انہوں نے ابن عبداللہ نے غیرت نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے متعلق کوئی بات کرے اور میں اس پر نرمی کروں, چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. وہ چاچے کی بات تھی, یہاں باپ کی بات ہے, مگر تھی ایک ایک رشتے کی بات نا. اب آگے بڑھتے ہیں. جانثاران مصطفیٰ آپ پر پورا پورا خاندان قربان کرنے کو تیار رہا کرتے تھے. کس طرح؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے کی افواہ پھیلی تو اہل مدینہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. انصار میں سے ایک عورت حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا غم سے نڈھال ہو کر کمر پر کپڑا باندھے باہر نکلتی ہیں کہ رسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچا ہے, شدت غم سے بے حال ہے. میدان جنگ کی طرف چلی جا رہی ہیں, اپنے بیٹے, اپنے باپ, اپنے خاوند, اپنے بھائی کی لاشوں کے پاس سے گزرتی ہیں, پوچھتی جاتی ہیں کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. لوگ بتاتے جاتے ہیں. ہر ایک پیارا رشتہ گنوانے والے کے بعد بھی ہر بات کے جواب میں ایک ہی بات کہتی ہیں, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کس حال میں ہیں. بے قرار ہیں, آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ یہ نہ سن لیا امام کی کہ تیرے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جب یہ سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کا پلو پکڑ لیا اور کہنے لگی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی اذ سلمت من عتب. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں بچا، بیٹا باپ خاوند بھائی سب قربان کر دیے، مگر یہی تھا کہ سب سے بڑھ کر کون ہے، پرائیورٹی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو کسی چیز کا کوئی غم نہیں. یہ رشتوں سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ محبت کی. چاچے کی بات سنی، باپ کی سنی، تمام تر خاندان کی سنی. یہ تو الگ ایک طرف رہ گیا کہ یہ رشتے تھے. اپنی جان سے بڑھ کر جب اپنی جان دے دی رسول اللہ کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی جو وہ رسول اللہ پر قربان کرتے. اور اس کی ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. ایک مرد نور کا ذکر کرتا ہوں. آپ کا ہر صحابی اس جذبے سے سرشار تھا، لیکن یہاں ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں ایک عام زندگی بسر کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، نہ حشم و طاقت ہے، غریب دہاڑی دار مزدور کی طرح محنت کر کے کماتے. 12 بچے تھے ان کے، جسم بھی بہت طاقتور نہ تھا، کمزور جسم کے مالک تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. اس وقت مسیلمہ کذاب کا خط آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. خط میں وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول خط میں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنی حیات کے بعد مجھے اپنی نبوت کا کچھ حصہ عطا کر دیجیے، یا پھر میرے سے معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے خط کا جواب بھیجا اور لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں بے شک اور تو کذاب ہے. یہ خط لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کہا کہ کون یہ خط لے کر جائے گا. وہ پیارے صحابی جن کا میں ذکر کر رہا تھا اس مجلس میں موجود تھے. ابھی میں نے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی ام معبد کے حوالے سے کہ جب کوئی آپ حکم فرماتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے. اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اسی حدیث میں نظر آ جاتا ہے. حضرت حبیب اس مجلس میں تشریف فرما ہے، منہ میں کچھ کھجور کا ٹکڑا ڈالا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس کا بھی انتظار نہ کیا کہ میں کھجور نگل لوں یا باہر نکالوں، فوراً اسی حالت میں کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ خط لے کر جاؤں گا. اور اتنی جلدی میں بولے کہ کھجوریں منہ سے باہر آنے لگی. صحابہ کرام پر گری تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اتنی کیا جلدی تھی بولنے کی، انتظار کر لیتے. کہنے لگے کہ اگر میرے انتظار میں آپ یہ ڈیوٹی کسی اور کو سونپ دیتے تو یہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا. اس قدر وارفتگی ہوا کرتی تھی حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی. اور کمزور لاغر صحابی تھے، بہت طاقتور نہیں تھے، مگر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نیزہ عطا فرمایا کہ جاؤ مسیلمہ کے دربار میں جاؤ، تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اس طرح تن کر نکلے جیسے کوئی بڑا جرنیل نکلتا ہے. وہاں جا کر نیزہ گاڑا اور مسیلمہ کے سامنے آپ نے یہ خط اس کو پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے سامنے آیا. اب بادشاہوں کا انداز ہوا کرتا تھا کہ خود خط نہیں پڑھتے تھے، ہرکارہ پڑھا کرتا تھا. ہرکارے نے پڑھا، جب کذاب کا لفظ سنا تو اس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گیا، آپ کو پر تشدد کیا، زد و کوب کیا. پھر دربار کے سامنے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر تشدد کے بعد اس کا خیال تھا کہ اب یہ کمزور جسامت والے ہیں، مان جائیں گے. اور پھر کہا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں نبوت میں حصے دار ہوں؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ شاندار جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں یہ بات سن ہی نہیں سکتا، میں بہرا ہوں کہ تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے آپ کو تلوار سے ایک بازو کاٹ دیا. پھر یہ سوال کیا، مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہاں آزماتے ہو تم؟ تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں گے. دوسرا بازو کٹوایا، تیسرا کٹوایا، یہاں تک کہ آزاد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مگر اپنی بات پر قائم رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو کذاب ہے، کیونکہ جس کو میرے نبی نے کذاب کہا وہ کذاب ہی ہوگا. یہاں کہ آپ نے اپنی جان قربان کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی خبر پہنچی، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا. وہاں پر یہاں اپنی جان دے رہے تھے، وہاں حضور صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا.
یہ صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ محبت کے بعد وارفتگی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میلاد کے صدقے اس نقطے کو سمجھنے والا اور اپنے اندر اتارنے والا بنا دے کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ تعلق سے بڑھ کر کوئی اور چیز آتی ہے تو اس کو اپنا ایمان کامل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا دروازہ یہ ہستیاں، یہ سچے وارثین رسول ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی نگاہ کے صدقے حضور کے ساتھ یہ صحابہ کرام والی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔